السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا مع الصادقین۔ رب کا قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کون سے لوگ سچے ہیں۔ ایک وہ بندہ بھی ہے جو سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مگر کسی کے گھر سے ننگا کرتا ہے، کسی کی بری بات کو اچھالتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو بھائی، یہ جو ٹیم سیاست میں جنہوں نے انٹری کی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے پرانے سیاستدان ہیں، ان کو یہ بات انشاءاللہ یہ سبق دینا ہے، یہ بات ہم نے میسج دینا ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہم نے ان کو یہ باتیں دینی ہیں کہ بھائیو، سیاست تو ایک اخلاق کا نام ہے۔ اس بات کا منشور کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بالادستی اور اچھا اخلاق، اچھا کردار، اور اسی طرح سے انسانیت کی خدمت اور کشمیر کی آزادی، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یعنی اچھی آواز ہے جو اس کے ساتھ شامل ہو جانا۔ دیکھیں اب ہم یہ دیکھیں 70 سال سے ہم لوگ ان ڈیرے داروں کو، زمینداروں کو، جو شروع سے جن کے پاس 50 مربع ہیں، اور ہم ان لوگوں کو سلوٹ مارتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے، یعنی ہمارا ذہن غلام بن گیا ہے۔ اس نے ہمیں ایک چھوٹی سی سولم دے دی، ایک تھوڑی چھوٹی سی ہمیں پکی دے دی، فارم دے دیا، اور واللہ جی اب یہ الیکشن شروع ہوا نا، ادھر چودھریوں کے، خانوں کے، نوابوں کے فون کھڑکے ہیں، صاحب الیکشن شروع ہونے والا، آپ کے بیٹے کو میں نے جواب دے کے دیا، گاڑی آپ کی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کیا کریں، فلیکس لگائے ہوئے ہیں، بڑی خرچے کر رہے ہیں ان کے لیے، اور ہم لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ورنہ لوگ ایسے دیکھے ہیں، کہتے ہیں خان کا مجھے فون آیا، ہمیں نواب صاحب کا فون آیا، اور چودھری کا ہم فخر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہم ان لوگوں کا فخر کریں۔ یار دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ گاڑیوں والے آتے ہیں، یہ زمیندار آتے ہیں، اور جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ آگے امامت میں کھڑا ہے، وہ پیچھے اس کے سر جھکا کے کھڑا ہے، ایسے ہے نہیں۔ وہاں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو اسلام نے رسپیکٹ دی، یہ ہمارا لیڈر ہے، اور کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی لوگ جب پیچھے ہوتے ہیں، ان پراڈو والوں کے، بڑی بڑی گاڑیوں والوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں وہ تھوڑا سا ہمارا کام ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس نے ہمیں سولنگ دی ہے، اور اللہ کے بدل سولنگ اسے ایسے گھر سے دی، یہ آپ کے بیلنس سے، آپ کے اکاؤنٹ سے روزانہ کی بیس میں پیسے کٹ رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، وہاں جمع ہوتے ہیں، جو وہاں جو دفتر ہے پاکستان کا، جہاں سے آپ کے گھر سے ہر دن ہر روز جو روپیہ جا رہا ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو جب
پکی کی شکل میں، 16 کی شکل میں، نالی کی شکل میں، وہ ٹرانسفر 50 والا جو 100 میں ہوتا ہے وہ آپ کے پیسے سے ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ان پیسے میں سے جو آپ کی امانت آپ کو ملتی ہے، آپ کی پنڈ کے لیے وہ بجٹ ہے، اس بجٹ میں سے میں اپنی جیب میں جب پیسے رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ آپ کے پیسوں میں سے میں نے کیا رکھا؟ ہم نے ذہن میں بات اٹھا آئیں یہ واللہ یہ وقت آ گیا، اس وقت آپ لوگ بازو بڑھیں، آپ لوگ سہارا بنیں، اچھے لوگوں کا ساتھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تیرے وہ چند جملے لکھے ہوئے، چاہے تو اپنے ہاتھ سے لکھے یا تو زبان سے بولے، اور ان جملوں کی تکلیف کافر کو ہوگی تو رب بھی خوش ہو۔ اب یہ دیکھیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے جملوں کی تکلیف، جن کے کام کی تکلیف، جن کی خدمت کی تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ دیکھ لیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی جماعتیں ہیں کسی ان کو انتخابی نشان کی جو ٹینشن نہیں ہے، جتنی ٹینشن اس کرسی کی ہے کہ اگر یہ لوگ اقتدار میں آ گئے، وہ جانتے ہیں انہوں نے یہ پچھلے سال 2023 میں انہوں نے وہ تھوڑا سا یعنی کہ جملے کچھ شائع کیے جو انہوں نے لکھی تحریر کیے، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لے کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، سیلاب آ جائے، وہ زلزلہ آ جائے، وہ کہتے ہیں اگر جب یہ اقتدار میں آ گئے تو پھر کیسے نہیں یہ لوگوں کے کام آئیں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا جی، جب اقتدار میں آئیں گے انشاءاللہ کیسے نہیں لوگوں کے کام ہوں گے؟ مگر ہم اپنے ذہن میں یہ بات اٹھائیں کہ ہم نے رب کے لیے، اپنے لیے تو بندہ دن رات بھاگتا ہے، اپنے لیے دن رات بھاگتا ہے، سردیوں کو راتوں کو پانی لگاتا ہے، واللہ جو رب کے لیے اپنے لیے تو بھاگتا ہے نا، جو کسی کے لیے بھاگے گا، جو کسی کے لیے نکلے گا، واللہ وہ عمل رب کو بڑا پسند ہے۔ آئیں یہ وقت ہے بھائی، اس وقت انتخاب کریں۔ آپ لوگ یہ ووٹ امانت ہوتی ہے بھائیو، حرف نمائیے، یہ ہمارے بھائی بتائیں گے آپ کو اس کی پوری تحریر۔ ہم نے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا، ہم نے انتخاب لیا، اور انتخاب ہونے کے بعد جب یہ وزیر بنتے ہیں، جب یہ وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، کیا آپ نے بھی سنا ہے صوفی کلاس میں آئی جی؟ کیا آپ کو بھی علم ہے آیت الکرسی نہیں آتی؟ یار جس کو آیت الکرسی نہ آئے، سورۃ الفاتحہ نہ آئے، ہم نے اپنے سربراہ بنا لیا اور ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، بعد میں چوکوں میں آ کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلیکٹ کس نے کیا بھائیو؟ اس وقت انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ دینے کا یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے، آپ لوگ شناخت کریں، پہنچانے، یہ گاڑیاں، یہ پراٹو، یہ واردات میں کہتا ہوں چھوڑو رب کے لیے انشاءاللہ، اور لوگوں کا ساتھ ہو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ ہو۔ میں نہیں کہوں گا یہ فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، سب ہمارے بھائی ہیں۔ آئیں اس وقت جو انتخاب ہے کرسی کا، واللہ یہ کرسی پہ جب آپ مہر لگائیں گے تو ایسے سمجھیں کہ مہر ہے نا جو کافر کو اس مہر کی بڑی تکلیف۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو صحت ایمان والی زندگی دے۔ اتنی سردی میں واللہ جی جو آپ آئے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں آپ انشاءاللہ اجر سے محروم نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو اجر ضرور ملے گا، رب کی رضا کے لیے انشاءاللہ۔ اس سال انتخاب کرنا ہے کس کا جی؟ کرسی کا انتخاب، رب کے لیے۔ کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کے رب کے لیے، ایک گاڑیاں دیکھ کے کھڑے ہونے پڑتا بھائی، میں کہتا ہوں ہم نے لوگ دیکھے ہیں گاڑیاں دیکھ کر سلام کرتے ہوئے، گرتے ہوئے دیکھے، اسلام کرتے ہیں۔
بعد میں جو بھی ہو جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے جی، صحت ایمان والی زندگی دے۔ یہی کہتا ہوں اے میرے رب، جو مجھے پسند ہے وہ ہمارا اس ملک کا سربراہ بنا، جو ہمارے لیے بھی اور اس معاشرے کے لیے بھی اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ تھے ہمارے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا آپ کے سامنے یوسف بھائی نے اور ہمارے پیارے دوست محمد اشتیاق بھٹی صاحب، سابقہ کونسلر تحصیل میونسپل کمیٹی میلسی، انہوں نے کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ میں کچھ اہم نکات آج آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں جو اس جماعت کا مقصد ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھئی ہم آپ کو ووٹ کس لیے دیں، بھئی آپ ہمارے کیا کام آئے، زیادہ تقریریں تو نہیں کرتے، میں صرف آپ بھائیوں کے سوال جواب ٹائپ آپ سے بات کروں گا۔ ہمارا مقصد اس ملک کے اندر سب سے اہم نکات میں شامل جو ہے سود کا خاتمہ ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے 1988 کی جو شکیں، 1975 کی شکیں جو ہمارے آئین سے نکالی گئی، وہ آج دوبارہ پاکستان آ گیا ہے، وہ شخص جس نے نکلوائی تھی اور وہ دوبارہ حکمران بننے کے لیے بھی تیار ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن 88 سے لے کر آج 2024 کیا آپ بتائیں پاکستان 88 سے اب تک پستی کی طرف گیا ہے یا عروج کی طرف گیا ہے؟ آپ دوستوں سے سوال کریں، پستی کی طرف گیا ہے نا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سود جو کھاتا ہے وہ کس سے جنگ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت سے جنگ۔ اللہ رب العزت سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جب ہمارا نظام ہی سود پہ ہے، ہمارا مکمل لین دین سارا سود پہ ہے، ہماری بینکاری سود پہ ہے، ہماری ٹریڈ جتنی بھی ہے اوورآل بیرون ملک ہے یا اندرون ملک ہے، جتنی بھی ٹریڈ ہے ٹوٹل سود پہ ہے، پھر ہم کیسے فلاح پاجیں گے، کیسے ہم ترقی کریں گے؟ انشاءاللہ سود کا خاتمہ کرنا ہے۔ اکثر لوگ بزنس مین سمجھ کے اس چیز وہ کہتے ہیں یار جب سود ختم ہو جائے گا تو بزنس کیا ہوگا، لوگ منافع کیا کریں گے، کھائیں پیئیں گے کیسے؟ بھائیو جب عشر اور زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جاتا ہے نا، سود جو ہے نا، عشر اور زکوٰۃ کا نظام صحیح کر لو آپ کا سود بالکل ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب ہمارا عشر اور زکوٰۃ کا نظام ہی صحیح نہیں ہے، لوگ آٹومیٹکلی سود کی طرف رجوع کریں گے۔ ہماری حکومتوں کو سب سے پہلے یہ چاہیے تھا اپنے نظام کو صحیح کرنے کے لیے، بینکاری اگر صحیح کرنی تھی سب سے پہلے عشر اور زکوٰۃ والا سسٹم صحیح کرنا، پھر ہم ترقی کریں۔ وہ کہتے ہیں سود کھا کر ہم ترقی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا سب سے اہم ایجنڈا سود کا خاتمہ۔ دوسرا ہمارا جو سی پیک ہے، اس جماعت کے مین منشور چند بتاؤں گا، زیادہ دیر نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ سی پیک سارے بھائی جانتے ہیں، سی پیک کوریڈور ہے جو رشیا سے شروع ہوتا ہے اور وہ کوریڈور یروشلم تک جائے گا۔ یروشلم جانتے ہیں کدھر تک؟ فلسطین۔ بائی روڈ ہے، ٹوٹل ٹریک بائی روڈ ہے 11,000 کلومیٹر۔ آپ کا پاکستانی ایریا یہ جو لگتا ہے 33,000 کلومیٹر تک، یہ آپ کو 3300 کلومیٹر یہ آپ کو بائی روڈ کوریڈور پاکستان کو ملی، اور اس میں سب سے مین کردار پاکستان کا ہے۔ ٹوٹل گیٹ وے جتنے بھی ہیں 6 گیٹ وے لگتے ہیں، 6 کے 6 پاکستان، 5 پاکستان میں، 1 چائنا کے پاس۔ اللہ مجھے آپ کے سامنے ہے یہ سی پیک والا کام بالکل بند ہے، اس کے اوپر کوئی ٹریڈ نہیں کسی قسم کا۔ چائنا کا کچھ ایسا انہوں نے وہ ٹریڈ اوپن کی جو گجرات سے جو رستہ انہوں نے ٹریک صرف پاکستان کی،
انڈیا تو نہیں تسلیم کرا نا ابھی تک. انہوں نے وہ ٹریڈ صرف 3 ماہ چلائی عمران خان کے دوران. الحمدللہ آپ کے سامنے آپ خود بھائی بتائیں کہ اتنے کٹن حالات میں کرونا ہونے کے بعد بھی آپ کا ماحول صحیح ہوا نہیں ہوا. اور ملکوں سے اور ہم گرو اپ ہو گئے. اب دوبارہ انہوں نے جب حکومت کو ضبط کیا بند کر دی. ہمارا سب سے مین مقصد انشاءاللہ سی پیک کو مکمل پائے تک بیرونی اور اندرونی جو بھی فورسز ہوں گی انشاءاللہ اس کو ہینڈل کرتے ہوئے سی پیک کو کمپلیٹ کرنا ہے. تیسرا منشور جو ہمارا ہے انشاءاللہ تعلیمی نظام پاکستان کا صحیح کرنا. تعلیمی نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں, کسی بھی قوم کو غلامی سے نکالنا ہوتا ہے, اس کی فرسٹ جنریشن جو ہوتی ہے, بچے جو ہوتے ہیں, اس کی تربیت اچھی کرتی ہے, نوجوانوں کی تربیت اچھی کرتی ہے. قوم خود بخود غلامیوں سے نکالتی ہے. تو یہ جب آپ کو IMF جو آپ کو سلیبس دیتا ہے نا, وہی سلیبس آپ کے پاس پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ آپ اس ایجنڈے میں شامل ہیں, قرضے لے رہے ہیں, آپ مقروض ہیں. آپ کا پورا ملک اس وقت گروی, آپ کا ہر بچہ پیدا ہونے والا 3.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے. اب خود اندازہ لگا لیں, ہم 88 میں قرضہ دینے والے, 71 میں قرضہ دینے والے جاپان, آج ہم خود مقروض ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ سے جنگ کیا. اس نظام کو ہم اسی وقت ختم کر سکتے ہیں جب ہم خود شعور والے ہوں, خود تعلیم یافتہ. انشاءاللہ ہم نے یہ تعلیم کا نظام بالکل ایکوریٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوا تھا وہی ہم نے. آپ دیکھ لیں ان لوگوں نے 10ویں کلاس کے اندر سورۃ الانفال نکال دی, شاید کچھ بھائیوں میں سورۃ الانفال کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا سلیبس سے, اسلامیات کے سلیبس سے. وجہ کیا ہے؟ دونوں صورتوں کو, سورۃ توبہ بھی اور سورۃ الانفال کو, ان کو بالکل نکال دیا. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں یار یہ جہاد کی دعوت ہے ساری, اس کو نکال دو, جہاد کی طرف نہ آئیے. انشاءاللہ اس جماعت کا, اس تنظیم کا سب سے پہلے یہی کام کہ تعلیمی نظام ہم نے ہم جب حکمرانی میں آئے, جب ہمارے پاس اقتدار آیا, انشاءاللہ ہم نے تعلیم کا نظام فرسٹ پہ سیٹ. چوتھا, آپ کے سامنے آج کسانوں کی صورتحال. کسان اس وقت بالکل منجمد ہو ہر طرف سے. میں ایک دوست کے پاس کی, کیونکہ ہمارا بھی واسطہ کسانوں سے ہی پڑتا رہتا ہے. میں نے ایک دوست سے کال کی, میں نے کہا یار اتنے پیسے بقائے تھے, ساجد بھائی بڑا اچھا ذمہ دار ہے, تقریباً 71 ایکڑ اس نے لگائی تھی مکئی, سائفن والی سے, یہ 4-5 ماہ پہلے. وہ مجھے پتا کیا بڑا یعنی افسردہ حال. ساجد بھائی سچ کہہ رہا کھانا ہے نا دوپہر کا کھانا پکانے کے لیے یہ حال. میں نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے, آپ سنتے رہنا. کہتے یار مجھے سود لے یار, وہ قرضہ لیا بینک سے, قرضہ لے کے اس نے فصل لگایا. میں نے اس کو مشورہ اس ٹائم بھی دیا. الحمدللہ ہم چاہے مگائے, ہماری جماعت کا کام یہی ہے کہ دعوت دیتے رہے لوگوں کو. یہ دعوت اس ٹائم بھی دی. میں نے کہا یہ اللہ سے جنگ ہوگا, کوئی بھی نہیں جیت سکتا اللہ سے جنگ. خدا را اس سود کی لعنت کو اپنے گھر میں بھی انٹر نہ ہونے دیں. کوشش کریں, موبائل کے اندر بھی جائز کیش ہے, اس لیے اکثر جگہ یہ نظام ایسے ہے, ایسے سرایت کا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بچنا بھی چاہے گا نا وہ بھی اس کا دھواں جیسے اس کی خوشبو وہ ایسے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اس طرح سرایت کر جائے گا. کوشش کریں ابھی اس نظام کو تبدیل کرنے کے ساتھ ہمارے ساتھ
انشاءاللہ اس نظام کو تبدیل کریں گے تو مسلم امہ کے وہ لوگ تبدیل کریں گے جو خدمت انسانیت بھی کرتے ہیں اور بے لوث کرتے ہیں، خدمت انسانیت کرتے ہیں، بے لوث کرتے ہیں۔ ہم اقتدار میں ہو یا بلا اقتدار، انشاءاللہ ہم نے خدمت انسانیت کی۔ دیکھو آپ جب ایٹومیٹکلی اقتدار ہوں گے انشاءاللہ خدمت اور بڑھ جائے گی ہر لحاظ سے۔ آپ کے فیصلے وہ ڈیروں کے پاس ہی ہوں گے، ڈیروں کے اندر نہیں ہوں گے، آپ کی دہلیز پر انشاءاللہ۔ پھر عدل کو قائم کرنا ہے، پانچواں عدل کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ مقصد عدلیہ کا جو نظام ہے نا، اس وقت پاکستان میں عدلیہ کا نظام 161ویں نمبر پہ آتا ہے۔ پھر اوپر ہمارے کتنے ملک رہ گئے؟ 13 ملک رہ گئے۔ اتنا گندا نظام ہے آپ کا عدلیہ کا نظام۔ اب لوگ سوچتے ہیں مولوی کیا چینج کرتے ہیں؟ میری ایک بات ذہن میں رکھنا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے نا، واللہ ٹائم ضرور لگتا ہے، کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ ہم نے عدلیہ کا نظام بالکل انشاءاللہ ایکوریٹ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے وہ قائم کریں۔ جب چور کو پتا ہوگا میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چور چوری نہیں کرے، قاتل کو پتا ہوگا مجھے قتل کیا جائے گا، قتل نہیں کرے۔ انشاءاللہ یہ نظام ہے۔ تمام دوستوں سے التماس ہے اس تنظیم کے ساتھ شانہ بے شانہ ہو کر کھڑے بھی ہوں، ساتھ بھی چلیں اور اپنے قریبی دوستوں کو اس چیز کی دعوت بھی دیں کہ آپ کا ساتھ۔ دیکھو ووٹ تو ہر بندے نے دے، یہ ذہن میں رکھیں، ووٹ ہر بندہ ہی دے گا۔ ایک ووٹ جو آپ کا معیار بتاتا ہے، ووٹ جو ہوتا ہے نا چھپ کے دینے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھو کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ نے اسٹیمپ لگا دینے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، ووٹ دینا ہے، لیکن اللہ معیار چنے گا بندے کا۔ بھئی یہ بندہ جس کو ووٹ دیا ہے وہ معیاری ہے، وہ باعمل ہے، وہ نوجوان قیادت جو لکھا ہوتا ہے باعمل ہے، ٹھیک ہے، باوقار ہے، ایماندار ہے۔ ان تین چیزوں کا جو میں اس کو دیکھ کر اس کو ووٹ دے رہا ہوں، کیا میں نے سچ میں اس کو دیکھ کر اس کو ووٹ دیا؟ ووٹ کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ ووٹ حق خودداریت، آپ کی حق خودداریت ہے، حلف نامہ ہے، کس کے لیے؟ جس کو آپ نے دینا ہے، پھر اس کو آپ حلف دو گے۔ حلف کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کسی بھائی کو پتہ ہے حلف کسے کہتے ہیں؟ ضمانت دینا قرآن حلف نامہ ہوتا ہے۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں میں ویسے ہی آپ کو یہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے بھئی ووٹ کا کیا مقصد ہے، نہیں بتائیں گے، انہیں پتا ہم آپ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ جب ہم اس پہ پورا اتریں گے ووٹ ہی نہیں ملنا۔ حلف نامہ ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ دعوت آپ تک پہنچانے کی، ووٹ جس مرضی کو، میں یہ نہیں کہوں گا آپ فورس آپ کرسی پہ اسٹینڈ پہ فورس نہیں کرتے، میں یہ بتا رہا ہوں ووٹ حلف نامہ ہے، وہ آپ کا ایمان بتائیں۔ واقعی میں ایمان والا ہوں، میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، حق کے ساتھ میں کھڑا ہوں، جن کو میں نے چنا وہ حق پر ہے، کوشش کریں اب حق کا ساتھ۔ انشاءاللہ جماعت آپ کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی معاملے، یہ گلی محلے کی سیاست نہیں ہے، چھوٹی سی ہماری پوری دنیا میں، پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، میں یہ گارنٹی سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن میں اس بات پہ ایک جبرنا آپ کو جب نہیں واقعی میں انشاءاللہ یہ جماعت اندرونی اور بیرونی معاملات کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں جتنا یہ جماعت جانتی ہے کوئی جماعت، کیونکہ آپ کے اندر رہتے ہیں اور بین الاقوامی بھی یہی لوگ رہتے ہیں۔ کوشش کریں اس جماعت کے ساتھ مل کر، اس تنظیم کے ساتھ کرسی پر مہر لگائیں اور حق والوں کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم۔